یہ صرف 1 اپریل کی جو اپریل فول آپ مناتے ہیں، یہ اس کے میں اثرات بتا رہا ہوں، جو آؤٹ کم ہے، جو باہر نکلتا ہے، وہ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ افواہیں پھیلانے والے یہ نہیں سوچتے ناظرین کرام کہ اگر کسی فائر بریگیڈ اسٹیشن، ایمبولینس سروس یا بم ڈسپوزل اسکواڈ کو، یعنی ان کو اگر ان کے عملے کو لگاتار 2-3 بار جھوٹی خبریں موصول ہوں گی تو یہ بعد میں آنے والی سچی خبروں کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ مسلسل جھوٹی خبریں ان تک پہنچا رہے ہیں تو وہ اگلی آنے والی سچی خبر کو بھی جھوٹی ہی سمجھیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارا تو مذاق ہو جائے گا مگر کسی کا گھر برباد ہو جائے گا۔ لیکن کافروں کی مشابہت میں ناظرین کرام ہم اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپریل فول کا جھوٹ اور مذاق بے شمار لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی کا پیغام بن جاتا ہے۔ اپریل فول کا شکار ہونے والے کئی لوگ ان واقعات کے نتیجے میں ناظرین کرام شدید صدمے میں مبتلا ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کئی لوگ مستقل معذوری کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے گھر کی 4 دیواری تک محدود ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی گھروں میں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور کتنے ہی خوش و خرم جوڑے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ ایک معمولی جھوٹ یا مذاق ہمیشہ کے لیے بہت سے لوگوں کو خوشیوں سے محروم کر دیتا ہے، اور یہ سب حادثات کافروں کی مشابہت میں بے تحاشا جھوٹ بولنے کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جھوٹ بولنے کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جھوٹوں پر لعنت کی ہے، مگر درد تو اس بات کا ہے کہ مسلمان ہی سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی مذمت کی گئی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ سے سخت نفرت تھی۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا جھوٹ ثابت ہو جاتا تو آپ اس سے ملاقات کرنا تک ترک فرما دیتے تھے۔ جبکہ اپریل فول کو جھوٹ بول کر لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح کھلی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس نافرمانی سے بچائے۔ ناظرین کرام، اپریل فول کی طرح بسنت بھی ایک ایسا قاتل کھیل ہے جو گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان اور اس کے گرد و نواح میں جس زور و شور کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ راہ چلتے لوگوں کے گلے کٹنے اور چھت سے گر کر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں بھی ہر سال اس بسنت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شروع میں جب نوجوان اور بچے گلی کوچوں میں پتنگ بازی کیا کرتے تھے تو کسی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، لیکن اس شوق کو حد سے بڑھا کر پوری قوم کے ذہنوں پر اس طرح سے مسلط کر دیا گیا ہے کہ لوگ اب اسے فخر سے اپنا کلچر کہتے ہیں، بسنت کو اپنا کلچر کہتے ہیں، اور اسے ہر سال موسم بہار کے آغاز پر ایک تہوار کی شکل میں منانے لگے۔ اور اب بعض روشن خیال طبقوں میں تو یہاں تک ہو رہا ہے کہ بسنت کے موقع پر ہولی کے انداز میں، اور یہ میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں، بسنت کے موقع پر ہولی کے انداز میں ایک دوسرے پر رنگ پھینکنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ ان لوگوں کی پرابلم یہ ہے ناظرین کہ یہ کافروں سے متاثر ہو کر ان کا ہر شوق اپناتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کافروں کے طور طریقوں کو اختیار کرنا کتنا بڑا گناہ اور قیامت کی کتنی بڑی اور واضح علامت ہے۔ کیا اسکولز اور کالجوں کے طلبہ و طالبات کا کھلے میدانوں میں جا کر پیچ لڑانا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر بو کاٹا کے نعرے بلند کرنا، آپ ہی بتائیے مسلمانوں کا طور طریقہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ بسنت محض موسمی اور ثقافتی تہوار ہے اور یہ صرف تفریح کی غرض سے منایا جاتا ہے، لیکن ناظرین کرام، تفریح اور بدتمیزی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تیز میوزک پر رقص کرنا، چیخ و پکار، شور شرابہ، ہوائی فائرنگ، خاص قسم کا مانجھا،
آتش بازی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں کے گلے کاٹنا، گلے کاٹ دینا اور گھروں کو قبرستان میں تبدیل کرنا، یہ بتا دیجئے مجھے کہ یہ کون سی تفریح ہے؟ اور ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اس تفریح پر قربان ہونے والے لوگ کون ہیں؟ کسی گھر کا واحد کفیل، یا کوئی 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی، یا کسی بیوہ ماں کا اکلوتا بیٹا، کسی بوڑھے باپ کا آخری سہارا۔ گولی دیکھ کر تو ناظرین کرام کسی کے سینے میں اترتی نہیں ہے، اور نہ ہی ڈور کسی کا گلا کاٹنے سے پہلے دیکھتی ہے کہ وہ کس کا گلا کاٹنے جا رہی ہے۔ کاش کہ ہم جان سکتے ناظرین کرام کہ کافروں کی یہ مشابہت ہمیں کس طرح سے تباہ کر رہی ہے، اور اگر ہم یہ جان لیتے تو شاید کبھی ایسی بیہودہ رسموں کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔